اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کا ٹاپک ہے والدین کی شان۔ تو آج ہمارے ساتھ علامہ محمد مدثر صاحب موجود ہیں اور علامہ محمد وسیم صاحب موجود ہیں۔ تو علامہ محمد مدثر صاحب سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ حضور آپ یہ ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید میں والدین کی شان کس طرح بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے سبحان اللہ کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے پھر بھی آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرما رہا ہے کہ آپ وہ چیز خرچ کریں وبالوالدین۔ آپ نے جو چیز اچھی خرچ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین پہ اوپر خرچ کرنے کی قرآن سے مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جب آپ ان کے لیے جائیں کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے کھانے کے لیے لے جائیں، آپ جاب سے واپس آئیں، آپ کسی کام سے واپس آئیں تو ان کے لیے آپ کوئی نہ کوئی چیز لے جائیں ان کے کھانے کے لیے، یہی ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اور جب سونے لگیں تو ان کے پاؤں دبا کر، اور جب ڈیوٹی پہ جانے لگیں تو ان کے ہاتھ چوم کر جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ مدثر صاحب قرآن مجید سے ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو علامہ وسیم صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ حدیث شریف میں کس طرح والدین کی شان بیان کی گئی۔ علامہ وسیم صاحب آپ ہماری حدیث شریف میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا فرمایا گیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ زبان جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہ فرمایا ہے کہ والدین کی شان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل مقام ہے وہ ماں باپ کا ہی ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اوپر سب کو چھوڑ کے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ مطلب والدین بھی قربان، جان مال بیٹے سب قربان۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کس کے کامل پیر اور مرشد ہے نا تو وہ اس کے والدین ہیں۔ اگر کسی کے جو کامل، اب سمجھتا ہے نا کہ میرے جو کامل پیر اور مرشد ہیں وہ جو ہے اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بہت ساری حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حدیث پاک میں کہا یا رسول اللہ میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس صحابی رسول نے کہا جی حضور میرے والدین زندہ ہیں لیکن میری والدہ جو ہے وہ بیمار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، آپ کو جہاد جتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی والدین کی خدمت کریں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ والدین کی خدمت ضروری ہے۔ جہاد سے بھی پہلے اپنے والدین کی خدمت ضروری ہے، جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اسی طرح امام مالک کے ساتھ بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام مالک جو عالم مدینہ ہیں، ان کے دور میں ایک شخص تھا جس نے اپنی والدہ کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تو پھر وہ اس نے کتنے حج کیے لیکن اس کے حج قبول نہیں ہوتے تھے۔ جب امام مالک اس کے پاس گیا تو امام مالک نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے، آپ حج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حج کرواتے ہیں۔ تو پھر اس نے اپنی ساری داستان، میں واقعہ تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، تو اس نے پھر ساری داستان سنائی کہ میں نے اس طرح جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں اپنی والدہ کو جو ہے نا وہ جلتے ہوئے تندور میں ڈالا۔ تو امام مالک نے جو ہے نا پھر اس پر جو ہے نا وہ جلال فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے کہ جن کے صدقے جنت آپ انہی کو جو ہے جلتے ہوئے تندور میں ڈال کر آ گئے۔ تو ماں باپ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ بالکل۔ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ دنیا میں ہی جنت دے گیا، اور جس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا، علامہ صاحب نے بھی قرآن پاک کے دلائل دیے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جس نے اپنے والدین کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی اور دنیا میں اس نے عذاب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا
کہ वो बंदा उस वक्त तक उसे मौत भी नहीं आएगी कि वो दुनिया में ही रह कर वालिदैन की नाफरमानी का अजाब देख सके। और उनकी फजीलत में मशहूर ताबी हैं हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह, हाँ जी, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर से कहा था कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। उस शख्स की फजीलत क्या था, काम क्या था? वो वालिदैन की खिदमत करता रहा, सुभान वो अल्लाह, माँ बाप की सुभान खिदमत अल्लाह, करता सुभान रहा। अल्लाह। उसने हमेशा माँ की खिदमत की है। और बेशक। जब दुनिया से गए और जब हजरत अबू बकर और हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना, उस शख्स के बारे में, और उसका काम क्या था? वालिदैन की खिदमत करना और माँ की तो खिदमत। जिस तरह आप इनकी ज़ुबानी सुन रहे थे कि वालिदैन की बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ी शान है, तो मैं उन लोगों से ये पैगाम भेजना चाहता हूँ, ये वीडियो उन लोगों तक जानी चाहिए जो लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते। यकीन जाने वालिदैन ही इंसान के लिए जन्नत हैं और वालिदैन ही इंसान के लिए दोज़ख हैं। और अगर आप वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, वरना आप नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात अदा करें, कुरान पढ़ें, बेशुमार इबादत करें, अगर वालिदैन की नाफरमानी होगी तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।